سب سے پہلے ہم پاکستان کے اندر جو پچھلے 12 گھنٹے کے اندر صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دیں گے، اور اس کے بعد مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر کے اندر جو سیکیورٹی سچویشن اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو جناب کراچی کے حوالے سے پچھلے ویلاگ میں ہم نے تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اب مزید اپڈیٹس یہ ہیں کہ اس وقت بھی ایز آئی ریکارڈ دس ویڈیو رات کا وقت ہو چکا ہے، میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ اب جو ہے وہ مغرب کے بعد کا وقت ہے، اور ابھی بھی کراچی کے اندر جو ہے یہ احتجاجی مظاہرہ جاری ہے۔ آج صبح مشتعل مظاہرین جو ہے امریکی قونصل خانے میں جو ہے اس پر انہوں نے دھاوا بولا۔ جھڑپوں میں 9 مظاہرین جاں بحق اور 35 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ MT خان روڈ کے اوپر مظاہرین نے امریکی قونصلیٹ کے اندر جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس دوران مظاہرین کے اوپر جو ہے وہ اسٹریٹ فائرنگ کی گئی، جس میں 9 افراد جاں بحق اور 35 زخمی ہوئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو سول ہسپتال اور جناح ہاسپٹل جو ہے منتقل کیا گیا۔ کراچی کے علاقے ٹاور کے قریب جو ہے مشتعل مظاہرین موجود ہیں اور دوبارہ قونصل خانے کی جانب وہ اس وقت بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دوران پولیس کی جانب سے مظاہرین پر شدید شیلنگ کی گئی ہے، جبکہ ربڑ کی گولیوں کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ پولیس نے مظاہرین سے مذاکرات کر کے ان سے قونصل خانے سے دور بحریہ کالج کے مقام پر احتجاج کی پیشکش کی، تاہم مظاہرین نے اصرار کیا کہ وہ قونصل خانے کی جانب ہی جانا چاہتے ہیں اور اس کے باہر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ مظاہرین نے امریکی قونصل خانے کی عمارت سے امریکی جھنڈا اتارنے کا جو ہے مطالبہ کیا، تاہم پولیس کا کہنا تھا کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ اس پہ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ امریکی قونصلیٹ کے اوپر سے امریکی جھنڈا جو ہے وہ اتارا جائے۔ آخری اطلاع تک احتجاجی مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے سے شام تک جو ہے وہ جاری رہا، اور ادھر ٹریفک پولیس کی جانب سے مائی کولاچی اور MT خان روڈ کے اوپر احتجاج کے باعث دونوں سڑکوں کو عام ٹریفک کے لیے فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ یہ تو صورتحال تھی کراچی کی۔ اب آئیے اسکردو کی طرف چلتے ہیں، گلگت بلتستان۔ وہاں پہ ایک بہت بڑا مظاہرہ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف وہاں پہ ہوا ہے، جہاں پہ اقوام متحدہ کے دفتر کو بھی جو ہے نظر آتش کر دیا گیا۔ گلگت اور اسکردو میں متعدد مقامات پر مشتعل مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا اور اس میں کئی مظاہرین زخمی ہوئے، جبکہ DSP اسکردو اور متعدد پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اسکردو میں SP ہاؤس، سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک اور اقوام متحدہ کے دفاتر کے اندر جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ گلگت میں UNDP اور اقوام متحدہ کے دفاتر کو بھی نقصان پہنچا ہے اور انہیں آگ لگا دی گئی۔ گلگت کے مقامی جو صحافی ہیں ان کے مطابق یہ مظاہرین کی تعداد جو ہے تقریباً 50 سے 60 ہزار بتائی جاتی ہے، اور ظاہری بات ہے ان کا تعلق جو ہے وہ اہل تشیع سے ہے، اور ایران کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے وہ اس سلسلے میں آیت اللہ خمینی کو جس طرح شہید کیا گیا اس کے خلاف جو ہے وہ یہ مظاہرہ کر رہے تھے۔ مظاہروں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وہیں پہ اسلام آباد بھی جو ہے وہ مظاہرین کے لیے جو ہے ایک سینٹرل پلیس آج بنا رہا، جہاں پہ امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ کرنے کا اعلان کیا گیا۔ میں آج ایکچولی اسلام آباد کے اندر ہی موجود تھا، اور میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا وہ ریڈ زون کے اندر ہی آتا ہے۔ جب میں وہاں سے نکلا، میری فیملی بھی بلکہ میرے ساتھ تھی، تو جو مین ڈور ہوتا ہے، مین دروازے جو گیٹس ہوتے ہیں جو ریڈ زون کی طرف لگے ہوئے ہیں، انہیں بند کر دیا گیا تھا۔ مجھے ڈائیورٹ ہونا پڑا، مجھے کنسٹیٹیوشنل ایونیو کی طرف جانا پڑا، اور بالکل اسی موقع کے اوپر جو ہے وہ کنسٹیٹیوشنل ایونیو کو بھی جو ہے اس وقت بند کیا جا رہا تھا۔ میرے خیال میں میری گاڑی جو ہے وہ چند آخری گاڑیوں میں سے ہوگی جنہیں ایکچولی وہاں سے جو ہے وہ نکلنے کی اجازت ملی۔ میرے علاوہ 5-6 گاڑیاں اور بھی تھیں جو کہ اس وقت وہاں سے نکلی، اور اس کے بعد میں لاہور کے لیے جو ہے میں نے سفر شروع کر دیا۔ لیکن اس کے بعد وہاں پہ شدید احتجاج جو ہے وہ کیا گیا۔ مظاہرین جو ہے وہ ڈپلومیٹک انکلیو کی طرف جانا چاہتے تھے جہاں پہ امریکن ایمبیسی جو ہے موجود ہے، لیکن پولیس کی جانب سے جو ہے انہیں روکا گیا اور وہاں پہ توڑ پھوڑ جو ہے وہ شروع ہوئی۔ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ان مظاہرین کو روکنے کے لیے جو ہے وہ شیلنگ بھی کی گئی، لاٹھی چارج بھی جو ہے وہ کیا گیا۔ اس دوران احتجاج کے دوران جو ہے ARY نیوز کی جو DSNG تھی اسے وہاں پہ نقصان پہنچا، اور ایک اینکر پرسن ہے کرن ناز جو سما کے اوپر پروگرام کرتی ہیں، ان کی گاڑی کی بھی جو ہے مظاہرین نے ان کی گاڑی کا شیشہ جو ہے وہ توڑ دیا۔ سو یہ افسوسناک بات ہے۔ میں اس بات سے حیران ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے مظاہرہ کرنا بھی ہے تو آپ کے جو فیلو پاکستانیز ہیں، آخر ان کے املاک کو یا ان کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کا کیا سینس بنتا ہے؟ آپ نے اگر احتجاج کرنا ہے، پورا احتجاج 100 دفعہ کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، لیکن دوسرے لوگوں کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کا مطلب کوئی جواز نہیں بنتا۔ بہرحال پولیس اہلکاروں کے مطابق FC اور رینجرز بھی جو ہے وہ پولیس کی معاونت کر رہی تھی، اور پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی، تو وہاں مظاہرین کی جانب سے پولیس اہلکاروں کے اوپر جو ہے وہ پتھراؤ کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ پتھراؤ کی وجہ سے ایک صحافی بھی جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ اس سے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد ریڈ زون، ڈپلومیٹک انکلیو اور دیگر علاقوں کا انہوں نے خود دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج ہر کسی کا قانونی حق ہے، لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب تازہ اپڈیٹس جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اسلام آباد کے سرینا چوک کے اوپر جو ہے اب یہ احتجاج ختم ہو چکا ہے۔ پولیس نے تمام مظاہرین کو وہاں سے منتشر کر دیا ہے، اور اسلام آباد کے سرینا چوک پہ اس وقت جو ہے وہ ٹریفک کی جو ہے وہ روانی دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو ہے
وہ اہل تشیع کے علماء کرام سے ملاقات کی. علماء سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ایران پر حملوں پر ہر پاکستانی رنجیدہ ہے. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ہر مسلمان کا غم و غصہ بجا ہے. میں اور پوری اور حکومت آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ احتجاج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں. ہم سب ایک ہیں. دشمن ہمیں تقسیم کرنے کی سازش کر رہا ہے. ہم نے قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے. علماء کرام نے ہمیشہ مشکل وقت میں قوم کی رہنمائی کی. مظاہرین صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرامن احتجاج کریں اور اس ضمن میں علماء کرام مظاہرین کی رہنمائی کریں. دوسری جانب امریکن ایمبیسی کا بھی جو ہے وہ ایک پریس سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. اس میں انہوں نے کہا جی ہم امریکی قونصل خانہ کراچی اور لاہور کے باہر جاری مظاہروں کی اطلاعات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے اور پشاور میں قونصل خانے کے باہر مزید مظاہروں کی کالز بھی سامنے آئی ہیں. ہم امریکی شہریوں کو پاکستان میں مشورہ دیتے ہیں کہ وہ مقامی خبروں پر نظر رکھیں اور ذاتی حفاظتی تدابیر اختیار کریں. وہ اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر رہیں, ہجوم والی جگہوں سے گریز کریں اور دیگر دستاویزات کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیں. تو یہ اوور آل پاکستان کی صورتحال تھی. اسی دوران وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا. اس میں جو بھی مطلب جسے کہتے ہیں نا دا ٹاپ گنز وہ سارے وہاں پہ موجود تھے. کیبنٹ کے سینئر ممبرز بھی وہاں پہ موجود تھے. اور اسی دوران یہ خبر بھی آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا 2 روزہ دورہ روس جو ہے اب اسے منسوخ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ موجودہ سیکورٹی صورتحال کے تناظر میں ان کا پاکستان میں رہنا جو ہے وہ اس وقت زیادہ ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے اوپر افسوس کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ریاستوں کے سربراہوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا. انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان اور عوام غم کی اس گھڑی میں ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ ہے. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر حکومت اور عوام کی جانب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. اب آ جائیے ذرا کچھ سیکورٹی سچویشن ہے اس کے بارے میں بھی اب آپ کو اپڈیٹس کرتے ہیں. لبنانی دارالحکومت بیروت میں جناب امریکی سفارت خانے کے اطراف غیر معمولی سرگرمیوں کی اطلاعات ملی ہیں. میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ سفارت خانے کی جانب تیزی سے بڑھتے ہوئے ٹرک دکھائی دیے ہیں جبکہ کچھ دیر بعد فائرنگ کی آوازیں بھی جو ہیں وہ سنی گئی ہیں. تاہم واقعے کی سرکاری سطح پر تصدیق یا تفصیلات فوری طور پر جو ہے وہ جاری نہیں کی گئیں. ادھر عراق کے دارالحکومت بغداد میں بھی امریکی سفارت خانے کے باہر جو ہے مظاہرے ہوئے ہیں اور رپورٹ کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر کے قتل کے بعد عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور گرین زون کی جانب بڑھنے کی انہوں نے کوشش کی. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے نعرے بازی کی اور سیکورٹی فورسز کا جھڑپوں کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں. بعض ویڈیوز میں مظاہرین کو گرین زون کے داخلی راستوں کے قریب گاڑیاں روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ دیکھا گیا ہے. اس کے علاوہ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے خطے کے ممالک کے لیے عربی زبان میں پیغام جاری کیا ہے اور اس پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ خطے کے ممالک سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا آپ پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ملک میں قائم فوجی اڈوں کو ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا اور امریکہ ان اڈوں سے خطے میں کاروائیاں کرے گا تو ہم ان اڈوں کو نشانہ بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ وہ اڈے آپ کی سرزمین نہیں بلکہ عملاً امریکی سرزمین شمار ہوتے ہیں, اس لیے ہم یہ اگر حملے کر بھی رہے ہیں تو امریکی سرزمین کے اوپر ہم یہ حملے کر رہے ہیں. دوسرا DWD جو ہے وہ اس کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے کہ ایران کی سرکاری خبرساں ایجنسی ILNA نے اطلاع دی ہے کہ سابق صدر محمود احمدی نژاد بھی امریکی اسرائیل کے فضائی حملے میں شہید ہو چکے ہیں. پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ایسی رپورٹس آ رہی ہیں لیکن یہ اب کنفرم نہیں ہے, لیکن اب ایران کی اپنی سرکاری ایجنسی جو ہے وہ اس کو کنفرم کر رہی ہے کہ سابق صدر احمدی نژاد جو ہیں وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب نیو یارک ٹائمز نے جو آیت اللہ خامنئی کو قتل کرنے کا جو ایک پورا پلان بنا, اس میں انٹیلیجنس نے کیا کردار ادا کیا, اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز نے شیئر کی ہے. اور نیو یارک ٹائمز بتاتا ہے کہ جی ایران کے سپریم لیڈر اور دیگر اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کی ہلاکت امریکہ اور اسرائیل کے درمیان قریبی انٹیلیجنس تعاون کے بعد جو ہے وہ عمل میں آئی. اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا تو CIA نے ممکنہ طور پر سب سے اہم ہدف کی درست جگہ کا تعین کیا. آیت اللہ خامنئی جو ملک کے سپریم لیڈر ہیں, آپریشن سے واقف افراد کے مطابق CIA کئی ماہ سے آیت اللہ خامنئی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی اور ان کی موجودگی کے مقامات اور معمولات کے بارے میں پوری طرح جان چکی تھی. پھر ادارے کو معلوم ہوا کہ ہفتے کی صبح تہران کے وسط میں واقع قیادت کے کمپاؤنڈ میں اعلیٰ ایرانی حکام کا اجلاس ہوگا. یہ انفارمیشن انہیں ملی کہ جناب ایک بہت بڑا ہائی لیول اجلاس ہونے جا رہا ہے. اور سب سے اہم بات جو CIA کو یہ بھی معلوم ہوا کہ سپریم لیڈر خود بھی اس مقام کے اوپر اس اجلاس کے لیے جو ہے وہ شرکت کرنے کے لیے اس جگہ پہ موجود ہوں گے. اس آپریشن نے یہ بھی ظاہر کیا کہ ایران کی قیادت مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں ناکام رہی, حالانکہ اسرائیل اور امریکہ دونوں یہ واضح اشارہ کر چکے تھے کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. انٹیلیجنس سے آگاہ افراد کے مطابق CIA نے آیت اللہ خامنئی کی پوزیشن کے بارے میں انتہائی درست معلومات اسرائیل کو فراہم کی. امریکہ اور اپنی انٹیلیجنس کو بروئے کارڈ لاتے ہوئے اسرائیل نے وہ آپریشن انجام دیا جس کی وہ کئی ماہ سے منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ ایران کی اعلیٰ قیادت کو ہدف بنا کر قتل کیا جائے.
امریکہ اور اسرائیل کی حکومتوں نے جو ابتدا میں رات کی تاریکی میں حملہ کرنے کا منصوبہ بنا چکی تھی، تہران میں سرکاری کمپاؤنڈ میں ہفتے کی صبح ہونے والے اجتماع کی معلومات سے فائدہ اٹھانے کے لیے وقت میں تبدیلی کا فیصلہ کیا۔ رہنما اس مقام پر ملاقات کرنے والے تھے جہاں پہ ایرانی صدر، سپریم لیڈر اور ایران کی قومی سلامتی کونسل کے دفاتر واقع ہیں۔ اسرائیل نے تعین کیا کہ اجتماع میں ایران کے اعلیٰ دفاعی حکام بھی شامل ہوں گے، اور آپریشن کا آغاز اسرائیل میں صبح تقریباً 6 بجے ہوا جب لڑاکا طیارے اپنے اڈوں سے روانہ ہوئے۔ اس حملے کے لیے نسبتاً کم طیاروں کی ضرورت تھی، مگر وہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے اور انتہائی درست ہتھیاروں سے لیس تھے، یعنی کہ پریسیجن ان کی جو ہے ان میزائلوں کی بہت ایکوریٹ تھی جن کا استعمال کیا گیا آیت اللہ خامنئی کو قتل کرنے کے لیے۔ طیاروں کے اڑان بھرنے کے 2 گھنٹے اور 5 منٹ کے بعد تہران کے وقت کے مطابق تقریباً 9:40 پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں نے کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا۔ حملے کے وقت ایرانی قومی سلامتی کے اعلیٰ حکام کمپاؤنڈ کی ایک عمارت میں موجود تھے، جبکہ خامنئی ایک قریبی دوسری عمارت کے اندر اس وقت وہاں پہ موجود تھے۔ گزشتہ جون میں جب ایران کے جوہری اہداف پر حملے کی منصوبہ بندی جاری تھی، صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ جانتا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں اور انہیں قتل کیا جا سکتا ہے، اور اس وقت جب انہوں نے بات کی تھی تو زیادہ تر لوگوں نے یہی ایزیوم کیا تھا کہ یہ صرف ایک دھمکی ہے، ایسا شاید ممکن نہیں ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے، اور اگر یہ انٹیلیجنس رپورٹس ان لوگوں کو مل رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ آیت اللہ خامنئی کا جو سٹاف تھا یا جو لوگ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کر رہے تھے یا سیکورٹی پہ مامور تھے، ان میں سے کوئی نہ کوئی CIA کی مدد کر رہا تھا، کیونکہ یہ لوکل انٹیلیجنس کی مدد کے بغیر اتنی پریسیجن کے ساتھ اٹیک جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، یعنی کوئی نہ کوئی میر جعفر یا میر صادق تھا جس نے آیت اللہ خامنئی کی جو ہے وہ جاسوسی کی، ان کی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی ہے۔ اس کے علاوہ جناب اسرائیلی ایئر فورس آفیشل سے جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے کہ ڈزنز آف ایئر فورس فائٹر جیٹس کمپلیٹڈ انادر ویو آف اسٹرائکس ان دی اسکائز اوور تہران۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے تہران کے اوپر دوبارہ بمباری کی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ انٹرنل سیکورٹی فورسز کا جو جنرل ہیڈ کوارٹر ہے اس کو خاص طور پہ نشانہ بنایا گیا، اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، اور یہ فیسلٹی جو ہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے طور پہ جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے، تو ڈائریکٹلی اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ تراللہ ہیڈ کوارٹر جو ہے اسے مکمل طور پہ تباہ کیا گیا ہے، جو کہ تہران کے جو ملٹری تھریٹس اس کے اگینسٹ ہوتے ہیں اسے ڈیفینڈ کرنے کے اندر وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا تھا، تو اس ہیڈ کوارٹر کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایران کے شہر مناب میں ایک سکول کے اوپر جو فضائی حملہ کیا گیا تھا ان میزائلوں کے ذریعے، اور جس کے اندر بتایا گیا کہ اسکول میں اس وقت طالبات وہاں پہ پڑھ رہی تھیں، 170 طالبات اس وقت وہاں پہ پڑھ رہی تھیں، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق کم از کم 51 افراد کی شہادت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 60 کے قریب افراد جو ہیں وہ ان میزائل حملوں کے اندر جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم بعد میں شہادتوں کی تعداد بڑھ کر اب 148 تک پہنچنے کی جو ہے وہ خبر آ رہی ہے۔ 148 ایک اسکول کے اندر 148 بچیوں کو ٹارگٹ کرنا، آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قاتل جو ہے وہ کتنا سفاک ہے، جبکہ 95 افراد جو ہیں وہ اب بتائے جا رہے ہیں کہ زخمی ہوئے ہیں، تو یہ تعداد جو ہے وہ اب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ دوسری جانب جناب ایران نے مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہیم لنکن کے اوپر جو ہے وہ بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے یہ کلیم کیا ہے کہ جناب 4 بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ USS ابراہیم لنکن، جو کہ ایک بحری بیڑا ہے جو جس کے ذریعے بیسکلی ان کے لڑاکا طیارے جو ہیں فلائی کرتے ہیں یا لینڈ کرتے ہیں، اس کے اوپر اسے نشانہ بنایا گیا ہے، اور امریکی سینٹرل کمانڈ کا البتہ یہ کہنا ہے کہ جی ایرانی میزائل بحری بیڑے کے قریب تک نہیں آ سکے، تو کسی قسم کا حملہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ان کے اوپر نہیں ہوا۔ سو متضاد اطلاعات ہیں دونوں سائڈ کی جانب سے۔ اس کے علاوہ البتہ امریکی فوج کی جو سینٹرل کمانڈ ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے، پہلی دفعہ انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ کے دوران 3 امریکی فوجی اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 5 اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ سو یہ پہلی امریکن ڈیڈ باڈیز ہیں جو ان کو ملیں گی جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اس کے بارے میں یہ خود تصدیق کر رہے ہیں کہ 3 فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ امریکی اور اسرائیلی جنگ میں امریکی ہلاکتوں کی یہ پہلی اطلاع ہے، اور سینٹرل کمانڈ نے ہلاکتوں اور زخمیوں کے بارے میں مزید تفصیلات البتہ فراہم نہیں کی ہیں۔ عام طور پہ جو سینٹرل کمانڈ ہوتی ہے جب وہ یہ اناؤنس کرتی ہے تو سے پہلے وہ فیملی کو جا کے جو ہے وہ ڈائریکٹلی US آرمی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ خود جا کے پہلے فیملی کو انفارم کرتی ہیں، اس کے بعد اس انفارمیشن کو جو وہ پبلک کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہلاک ہونے والے فوجی تھے وہ کون تھے۔ اس کے علاوہ جناب مقبوضہ بیت المقدس کے نواح میں بیت شمش میں ایرانی میزائل حملے میں کم از کم 9 اسرائیلی ہلاک اور 23 جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مقامی پولیس کے سربراہ نے کہا ہے کہ آج بیت شمش میں ایرانی میزائل حملے میں ہلاک ہونے والوں کی اکثریت اس وقت ایک عوامی بم شیلٹر میں موجود تھی۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ غالب امکان ہے کہ میزائل براہ راست پناہ گاہ پر گرا، اور ہلاک ہونے والوں میں سے زیادہ تر اس وقت وہاں پہ پناہ لیے ہوئے تھے، شیلٹر میں تھے جب وہ اس میزائل حملے میں مارے گئے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ جون میں ایران کے ساتھ گزشتہ جھڑپوں کے دوران پولیس کو علم ہو چکا تھا کہ عوامی پناہ گاہیں براہ راست بیلسٹک میزائل کے حملے کی شدت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، اور بیت شمس کے علاقے میں اسرائیل کی نیوکلیئر تنصیبات سمیت دیگر حساس تنصیبات بھی موجود ہیں، اور اسی لیے ایران کی جانب سے یہاں پر میزائل جو ہیں وہ پھینکے گئے ہیں۔ دوسری جانب ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جو اس وقت آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر ایرانی سورسز جو ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں
کہ اماراتی آئل پلیٹ فارم جو کہ پرشین گلف کے اندر موجود ہے، ایرانین ڈرونز نے جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کیا ہے، اور وہ جو آئل پلیٹ فارم ہے جو سمندر کے اندر جو ہے وہ واقع ہے، اس میں سے دھواں اٹھتا ہوا جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی ڈرونز نے جو ہے یہاں پہ بھی حملہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک فوٹیج بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ یہ فوٹیج سکرین کے اوپر دیکھیے گا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی فرینچ نیول بیس ہے ابو دھابی میں، اسے جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کی فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ دھواں اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ جناب عمان کے اندر بھی جو ہے وہ ڈرون حملوں سے ایک بندرگاہ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، اس کے نتیجے میں ایک کارکن وہاں پہ زخمی ہوا ہے۔ یہ خلیجی ریاست کے اوپر یہ پہلا حملہ ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے ثالثی کا ایکچولی کردار ادا کر رہی تھی، لیکن اس کی بندرگاہ کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک حملہ ہوا ہے۔ عمان نیوز ایجنسی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے اوپر جو ہے اس کی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے کہا ایک سیکیورٹی ذریعے نے اطلاع دی ہے کہ دقم کے تجارتی بندرگاہ کو 2 ڈرونز نے نشانہ بنایا۔ ایک ڈرون نے مزدوروں کی عارضی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا، جس کے نیچے میں ایک غیر ملکی کارکن جو ہے زخمی ہوا، جبکہ دوسرے ڈرون کا ملبہ ایندھن کے ٹینکوں کے قریب گرا، تاہم اس سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی ہنگامی امدادی سروس کے مطابق یروشلم کے قریب ایک رہائشی عمارت کے اوپر ایرانی میزائل گرنے سے تقریباً 20 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مزید 2 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں، جن میں ایک 10 سالہ بچی بھی شامل ہے، جبکہ ایک شخص کو درمیانے درجے کی وہاں پہ چوٹیں آئی ہیں۔ اس سے پہلے تہران کے جو اطراف تھے ان میں جو ہے وہ حملے رپورٹ ہوئے تھے، لیکن اب ایک اور مختلف صورتحال ہے کہ شہر کے بیچوں بیچ وسط کے اندر بھی جو ہے وہ اسرائیلی اٹیکس ہوئے ہیں، اور تہران میں 7 مختلف مقامات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں تہران کے ہوائی اڈے کے اطراف کے علاقے بھی شامل ہیں، اور اہداف کے بارے میں کوئی واضح معلومات دستیاب نہیں ہے کہ آیا وہ فوج یا حکومت سے وابستہ یہ ٹارگٹ تھے جنہیں ایکچولی ہٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں اور تہران کی جوابی میزائلی حملوں کے بعد فضائی کمپنیوں نے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں اور دیگر راستوں کے اوپر منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ دبئی انٹرنیشنل اور دبئی المکتوم ایئرپورٹ سے تمام پروازیں تا حکم ثانی معطل کر دی گئی ہیں۔ ایمریٹس ایئر لائنز نے کہا ہے کہ اس نے فضائی حدود بند ہونے کے باعث پیر کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے تک دبئی سے تمام پروازیں اپنی معطل کر دی ہیں، جبکہ اتحاد ایئر لائنز نے ابوظہبی سے پروازیں پیر کی صبح 2 بجے تک جو ہیں وہ فی الحال روک دی گئی ہیں۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے 4 ملازمین ایک واقعے میں آلریڈی زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ برٹش ایئر ویز نے بدھ تک تل ابیب اور بحرین کے لیے اپنی پروازیں جو ہیں وہ منسوخ کر دی ہیں، اور ابوظہبی، عمان، دوحہ اور دبئی کے لیے پروازیں بھی جو ہے وہ ان اثرات کی وارننگز جو ہیں انہوں نے دی ہیں۔ اس کے علاوہ اتوار کے روز ہم نے آپ کو پچھلے 2 ویلاگز کے اندر یہ بتایا تھا کہ آپ نے ہرمز جو ہے وہ بلاک کر دی گئی ہے ایران کی جانب سے، تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق 150 ٹینکرز جن میں خام تیل اور LNG لے جانے والے جہاز شامل ہیں آپ نے ہرمز سے آگے خلیج کے کھلے پانیوں میں لنگر انداز ہو چکے ہیں، جبکہ درجنوں مزید جہاز اس اہم گزرگاہ کی دوسری جانب رکے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد سامنے آئی ہے، جنہوں نے خطے کو ایک نئی جنگ میں فی الحال دھکیل دیا ہے۔ اندازوں کے مطابق جو مرین ٹریفک پلیٹ فارم کے جہازوں کی نگرانی کے ڈیٹا پر مبنی ہے، یہ ٹینکرز خلیج کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک جن میں عراق اور سعودی عرب شامل ہیں کے ساحلوں کے قریب کھلے پانیوں میں جمع تھے، جب LNG کے بڑے برآمد کنندہ قطر کے ساحل کے قریب بھی جو ہے وہ یہی منظر دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد علی رضا عرافی ان کو ایرانی سپریم لیڈر کے فرائض سر انجام دینے والی عبوری کونسل کا رکن جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ آیت اللہ علی رضا عرافی کو قیادت کونسل کے فقیہ مقرر کر دیا گیا ہے، اور قیادت کونسل عارضی طور پر سپریم لیڈر کے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے گی۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔